میں آج دوسرا کلپ سنت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے کہ سنت کا، حدیث کا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے، ہمارے دین سے کیا تعلق ہے، ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، آپ کی کہی ہوئی باتوں کا کیا مقام ہے، اس کی یہ دوسری میں آج قسط کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کی آئینی حیثیت۔ اس کے کچھ اسباق ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سنت رسول کے حجت ہونے کی صریح دلیل۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایک مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف تصریحات موجود ہوں تو اس کے بارے میں غیر متعلق چیزوں سے نتائج نکالنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اپنے رسول کو تشریع کتاب اللہ کے اختیارات بھی دیے ہیں اور تشریعی اختیارات بھی۔ سورہ نحل کی آیت 44، سورہ اعراف کی آیت 157 اور سورہ حشر کی آیت 7، جنہیں اس سے پہلے ہم نقل کر چکے ہیں، اس معاملے میں بالکل واضح ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاف اپنے ان اختیارات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو رافع اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہیقی نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کو میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے، خواہ میں نے کسی چیز سے منع کیا ہو یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو، اور وہ سن کر کہے کہ میں نہیں جانتا، جو کچھ ہم کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ کتاب اللہ قرآن کافی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے اسے تحریر کیا ہے، خبردار رہو، مجھے قرآن دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ویسی ہی ایک اور چیز بھی، خبردار ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھرا شخص اپنی مسند پر بیٹھا ہوا یہ کہنے لگے کہ بس تم قرآن کی پیروی کرو، جو کچھ اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ دراصل جو کچھ اللہ کا رسول حرام قرار دے وہ ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا۔ خبردار رہو، تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے اور نہ کوئی کچلیوں والا درندہ حلال ہے۔ یہ آخری جملے واضح کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے گدھے اور کتے اور دوسرے درندوں کو اس دلیل سے حلال ٹھہرانے کی کوشش کی ہوگی کہ قرآن میں ان کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر فرمائی۔ احادیث میں اختلاف کی حیثیت، ہم سیریز کر رہے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت کے مختلف چیپٹرز ہم پڑھ رہے ہیں جو منکرین حدیث کے بارے میں مولانا مودودی نے تحریر فرمائی۔ اس چیپٹر کا عنوان ہے احادیث میں اختلاف کی حقیقت۔ زیادہ تر اختلافات حسب ذیل 4 نوعیتوں میں سے کسی نوعیت کے پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مختلف راویوں نے ایک ہی بات یا واقعے کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان کے درمیان معنی میں کوئی اہم اختلاف نہیں ہے، یا مختلف راویوں نے ایک ہی واقعہ یا تقریر کے مختلف اجزاء نقل کیے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضمون کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ تیسرے یہ کہ حضور نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے عمل فرمایا ہے۔ چوتھے یہ کہ ایک حدیث پہلے کی ہے اور دوسری حدیث بعد کی، اس نے پہلی کو منسوخ کر دیا ہے۔ ان 4 اقسام کو چھوڑ کر جن احادیث کا باہمی اختلاف رفع کرنے میں واقعی مشکل پیش آتی ہے ان کی تعداد پورے ذخیرہ حدیث میں 1% سے بھی بہت کم ہے۔ کیا چند روایات میں اس خرابی کا پایا جانا یہ فیصلہ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ پورا ذخیرہ حدیث مشکوک اور ناقابل اعتماد ہے؟
روایات کسی ایک ناقابل تقسیم کل کا نام نہیں ہے جس کے کسی جز کے ساقط ہو جانے سے کل کا ساقط ہو جانا لازم آئے۔ ہر روایت اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اور اپنی جداگانہ سند کے ساتھ آتی ہے۔ اس بنا پر ایک دو نہیں 200-400 روایتوں کے ساقط ہو جانے سے بھی بقیہ روایات کا سقوط لازم نہیں آ سکتا۔ علمی تنقید پر جو روایات بھی پوری اتریں انہیں ماننا ہی ہوگا۔ محدثین کے درمیان اختلافات کی ایک اور صورت یہ ہے کہ کسی روایت کی سند کو ایک محدث اپنی تنقید کے اعتبار سے درست سمجھتا ہے اور دوسرا محدث اسے کمزور قرار دیتا ہے۔ یہ رائے اور تحقیق کا اختلاف ہے جس سے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا عدالتوں میں کسی شہادت کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے پر اختلاف کبھی نہیں ہوا کرتا؟